من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 90 پر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 102 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 97 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 102 یہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ اس طرح سے وہ دیوار اس قدر مضبوط بن گئی کہ وہ لوگ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ معزز سامعین کرام، کل آپ کو بتلایا گیا کہ ذوالقرنین نے علاقے کے لوگوں سے مدد اور تعاون حاصل کیا اور علاقے کے لوگوں کی پریشانی کو حل کرنے کے لیے لوہے کی ایک بڑی لمبی دیوار بنائی۔ وہ اس طرح سے کہ لوہے کے چادر کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر کے پورا بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد اس کے نیچے سب سے پہلے آگ کو خوب زور سے سلگایا اور پھر تانبے کا جو پگھلا ہوا جو یہ تھا اس کو اس کے اوپر ڈال کر کے ایک بڑی دیوار بنا دی۔ روایات کے مطابق اس دیوار کی جو لمبائی تھی، اس دیوار کا جو دوری تھا وہ 50 میل اور اس دیوار کی جو اونچائی تھی وہ 29 اڑھائی اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 10 فٹ یعنی 10 اڑھائی۔ اتنی لمبی دیوار بننے سے پیچھے جو یاجوج ماجوج تھے وہ نہ تو اس کو پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی لوہے کی دیوار ہونے کی وجہ سے اس کے اندر چھید کر سکتے تھے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ایسی مضبوط دیوار بنی کہ وہ جو پیچھے یاجوج اور ماجوج تھے نہ تو اس دیوار کو پھلانگ سکتے تھے، اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس کے اندر وہ سوراخ کر سکتے تھے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی قال ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے، یعنی وہاں پر یہ نہیں تھا کہ میں نے کیا، نہیں، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے کہ جس رب نے یہ توفیق دی کہ ہم اور بستی کے لوگوں نے مل کر کے اتنی مضبوط دیوار تعمیر کی، اور اسی رب نے یہ توفیق بخشی کہ بستی والوں کو جو مکمل پریشانی تھی، ہمیشہ یاجوج اور ماجوج سے جو وہ لوگ جھوجتے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام کر دکھایا ہم لوگوں نے اور یہ دیوار مضبوط ہو گئی۔ کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے بن کر کے تیار ہوا ہے۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، لیکن یاد رکھو لوگوں، ذوالقرنین لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یاد رکھو لوگوں، یہ دیوار اگرچہ دکھنے میں بڑی مضبوط ہے، بڑی مستحکم ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کو بھید نہیں پائے گا، کوئی اس کو مسخر نہیں کر پائے گا، کوئی اس کو توڑ نہیں پائے گا، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ جو دیوار ہے یہ خاک میں مل جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو یہ مضبوط دیوار بھی مٹی میں مل جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ حقیقی طور پر بھرپور طور پر پورا ہونے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہی وہ آیت کریمہ ہے، یعنی آیت نمبر 98، جہاں پہ ذوالقرنین نے جو بستی والوں کو خطاب کیا ختم ہو گیا، اور یہیں پہ ذوالقرنین کا واقعہ بھی ختم ہوا۔ ذوالقرنین کا واقعہ یہاں پر ختم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مکہ والوں کو جہاں ان کے سوال کا جواب ملا کہ انہوں نے سوال کیا تھا علماء یہود کے کہنے پر کہ بتاؤ وہ بادشاہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا وہ کون تھا، تو جہاں ان کا جواب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ذوالقرنین ایک بڑا ہی با اختیار، شان و شوکت والا، مال و دولت سے بھرپور اور لبریز بادشاہ تھا۔ اللہ نے اس کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ توحید پرست تھا، اس کے اندر عدل و انصاف تھا، اس کے اندر فیاضی اور سخاوت تھی، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مکہ والوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے سردار اہل مکہ،
چھوٹی سی سرداری ملنے کے بعد اکڑے بیٹھے ہو، اپنے سامنے کے لوگوں کو بڑے حقیر سمجھتے ہو، لیکن دیکھو کہ ذوالقرنین کو ہم نے کس قدر نوازا تھا، اس کے باوجود اس کے اندر کس قدر نرمی تھی، کس قدر لوگوں کو اپنے مقابل سمجھتا تھا اور کیسے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ معزز سامعین کرام، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ایک دن آئے گا، اوپر ذوالقرنین کا واقعہ ختم ہوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کھلا۔ بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، لوگ ایک دوسرے سے گتھ جائیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سارے لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا۔ دراصل یہاں پر دو باتیں مراد لی جا سکتی ہے۔ پہلی بات یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج جس کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس دیوار کے اندر شگاف پڑ جائے گا اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکلیں گے، آبادیوں بستیوں کے اندر گھس جائیں گے اور تمام لوگوں سے گھس جائیں گے، اور اس کے بعد جا کر کے قیامت قائم ہوگی۔ دوسرا یہاں پر یہ کہنے کا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونک دے گا، اس وقت قبروں سے تمام انسانوں کو چھوڑ دیا جائے گا، تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور لوگ ایک دوسرے سے گتھ جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جمع کر کے حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن جہنم کو کافروں کے لیے لے کر کے لایا جائے گا اور اس کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو دکھلایا جائے گا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، جہنم جو کہ بالکل بھڑکتی ہوگی، جس کے اندر ایسی گھن گرج ہوگی، ایسی آواز ہوگی کہ اس کی آواز کو سن کر کافر کے پہلے ہی پتے پانی ہو جائیں گے، حالت خراب ہو جائے گی، اسی وقت 12 بج جائیں گے ان کے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الفجر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اور تفسیری روایتوں کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس جہنم کو 70 لگام ہوں گے، 70 لگام ہوں گے، 70,000، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے، گھسیٹ کر کے اس کو لا رہے ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا۔ کیسے کافروں کے سامنے؟ کیسے انکار کرنے والوں کے سامنے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، ایسے انکار کرنے والے کافروں کے سامنے جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جن کی آنکھیں جو تھی وہ ہمارے ذکر سے غفلت میں، لوگ عبرتناک چیزوں کو دیکھتے تھے، نصیحت نہیں پکڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں کائنات میں ہر چہار سو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن لوگوں کے آنکھ ہمارے ذکر سے غفلت کے پردے میں پڑے ہوئے تھے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور جو حق بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آنکھ کیوں ملی ہے؟ آنکھ ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کا مشاہدہ کیا جائے، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، اس پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے، کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے، کیسے دن آ رہا ہے، کیسے رات آ رہی ہے، کیسے ستارے ہیں، کیسے موسم بدلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو جگتے تھے تو باہر نکل کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے اللہ اس زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں یقینی طور پر عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو چاہے بیٹھے ہوں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے سوئے ہوں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کائنات کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ان چیزوں کو جو تو نے بنایا ہے بیکار نہیں بنایا ہے، اور اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ اور کان اسی لیے دیا ہے
کہ آنکھوں سے غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، اور کانوں سے حق بات کو سن کر کے اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور اپنے عملی زندگی میں اس کو لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا جنہوں نے اپنے آنکھوں کو غفلت کے پردوں میں رکھا ہوگا میرے ذکر سے، اور حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ مزید فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اپنا ولی بنا لیں گے، اپنا معبود بنا لیں گے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمانی کو تیار کر کے رکھا ہے کہ ان کو جہنم کی مہمانی ہوگی۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے پیروں کو ماننے چلے ہیں، نبیوں کو ماننے چلے ہیں، جنوں کو ماننے چلے ہیں، فرشتوں کو ماننے چلے ہیں، روحوں کو ماننے چلے ہیں، ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے اللہ کے بندوں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اپنا بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی چھٹکارا ہو جائے گی، کہ قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو ان کے باوا آ کر کے ان کو چھڑا کر کے جہنم سے ہٹا کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الکہف کے اندر آگے اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنبھال لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔